سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست۔ بہت ہی خاص گھڑیاں ہیں، رضی دادا ہمارے ساتھ ہیں۔ بے شک پچھلے کوئی میرے خیال سے 35-40 گھنٹوں سے آپ جاگ رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ آپ نہیں، میں سویا ہوں درمیان میں، کیونکہ وہ میری طبیعت تھی وہ نہیں اجازت۔ اچھا وہ نا اس سے پہلے میں 35-36 گھنٹے سے جاگ رہا تھا۔ اچھا ایک ڈی جی صاحب نے رات کو کہا کہ اب ہم جواب دیں گے، اور جب ہم جواب دیں گے تو دنیا دیکھے گی۔ کیا کر دیا؟ اور ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ ہمارا جواب دن کی روشنی میں جائے گا۔ ارے اب جب صبح کے ٹائم، میں پلیز اس میں ایڈ آن کر رہا ہوں، جب ہم نے لکھا نا یہ ساروں نے، تو ہم نے مینشن کیا کافی لوگوں نے کہ رضی دادا نے کہا تھا، ہم نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کیا اور لکھا کہ جی نماز فجر کے ساتھ آغاز کرتے ہیں، اور سورج وہ پھٹتے ساتھ ہی جب وہ پھر میزائل اڑے تو کیا ماحول تھا ماشاءاللہ۔ کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ اور اس میں یہ تھا کہ یہ میزائل جو ہیں وہاں پہ آرمی تنصیبات پہ لگے جی، کوئی سویلین کیجولیٹی نہیں ہوئی، اور اگر سویلین علاقوں میں گرے بھی تو وہ کسی گریڈ اسٹیشن پہ گرا ہے، یا مطلب کہ جو ان کی انسٹالیشن سی جو ان کی، ٹھیک ہے، کسی سویلین کو ہٹ نہیں کیا گیا۔ ابھی تک انڈین کوئی ایسی فیملی یا بچہ نہیں دکھا سکے، الحمدللہ جی، اللہ کا شکر ہے جی، کوئی معصوم جان نہیں گئی جی۔ اچھا ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو لوگ سویلین کے نام کے اوپر مارے گئے ہیں، ہماری خواہش ہوگی کہ انڈیا ان کی آئیڈینٹی جاری کرے، بتائے کہ فلاں ابن فلاں جو ہے وہ ہٹ کیا ہے پاکستان نے، اور جن کو ہم نے ہٹ کیا ہے اس کو انڈیا بتا نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ گجی مار ہے کہ جو دکھائی بھی نہیں جا سکتی اور بتائی بھی نہیں جا سکتی۔ لیکن اس کا کیا کریں گے؟ کیا کیا دادا، کیا اسٹریٹجی تھی آپ کی کہ آپ نے کیمرے لگائے ہوئے تھے، پہلے آپ ٹارگٹ میں مارتے تھے، پھر ویڈیو بھی ریلیز کرتے تھے، پھر گروک سے ہم پوچھتے تھے اس کے اوپر کہ یہ اصلی ہے کہ یہ کہندہ سی ہاں جی اصلی ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک تیسرے ملک کے لوگ تھے، اور یہ بات شاید میڈیا پہ میں پہلی دفعہ یا کوئی بھی شخص پہلی مرتبہ کر رہا ہو، ہم نے پہلے ان کو لوکیٹ کر رکھا تھا جو وہاں پہ اسرائیلی آئے ہوئے تھے ماہرین، جو ان کے مختلف ہائی ٹیک میں ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان مقامات کو ہم نے خاص طور پہ ہٹ کیا۔ ان دونوں ممالک کے علاوہ کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ یا تو ماتم بچھا ہوا ہے یا دمالیں پڑ رہی ہیں۔ اچھا ماتم کہاں پہ بچھا ہے؟ خیر ماسکو میں تو بچھا ہی ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی کا تو ہم نے پچھلی دفعہ جنازہ نکال دیا تھا۔ اس دفعہ فرانس میں وہ کیا ہے جی، وہ ایفل ٹاور کی اندر پھوڑی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں فرینچ کے، یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ رافیل 22 سال ہو گئے ہیں رافیل کو مختلف ایئر فورسز کے اندر سرو کرتے ہوئے، آج تک اس کو کسی نے مار کے نہیں گرایا تھا ایسے۔ اچھا ایک ہوتا مارنے کو، اور آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے شاہین بھارت کی فضائی حدود میں گئے، اپنی مرضی کے ٹارگٹ لاک کر کے ہٹ کیے اور تباہ کر کے سکون سے واپس آ گئے۔ رافیل کی جرت نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مودی کو رضی دادا نے مروایا، یہ بار بار کہتا تھا کہ نکالو رافیل، نکالو رافیل۔ ہم اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کہہ کے ہوتے تھے یہ نہ، میں ابھی اس بات پہ کہوں گا، انڈورسمنٹ دوں گا اس بات کی کہ آپ کی کہیں نہ کہیں سازش ہے۔ چینل آپ کا سب سے پہلے بند ہوا اور آپ سارا دن بیٹھ کے کہتے تھے نکالو رافیل۔ اچھا اس نے بیچارے نے رافیل نکالا، تو پھر رافیل کے ساتھ جو ہوا وہ دنیا نے رافیل ہو گیا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ جو 7 اور 8 کی درمیانی رات جو ڈاگ فائٹ ہوئی ہے، وہ میں نہیں کہہ رہا، وہ چائنا نہیں کہہ رہا، وہ دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی ڈاگ فائٹ تھی۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں روس اور یوکرین کی جنگ کے اندر، ٹھیک ہے، ایک طرف پورا ویسٹ اور امریکہ اور ایک طرف پورا رشیا، اتنی بڑی ڈاگ فائٹ وہاں پہ بھی نہیں ہوئی۔ اور جو اچھی بات، جو زبردست بات ہے، جو سمبلزم یہ ہے کہ ریشو وہی تھی ہماری اس دن بھی جو غزوہ بدر والی تھی، ماشاءاللہ 1 اور 3 کی ریشو۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمارے 29 طیارے تھے، ان کے 79 تھے، ریشو وہی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر ہی ہم نے ان کے 5 طیارے گرائے،
پہلے وہ نہیں مانے، پھر 1 مانا، پھر 2 مانا، پھر 3 مانے، پھر آخر میں رات جب میں پروگرام کر رہا تھا تو اس دوران پروین سہنی نے ایک ولاگ کیا اور اس نے کہا کہ جی 4 طیارے، پروین سہنی بھارت کے بڑے معروف دفاعی تجزیہ نگار ہیں، تو میں نے ہنس کے کہا کہ 4 تو مان گئے ہیں، 5واں بھی مان جائیں گے، پھر مان ٹھیک ہے۔ تو صبح جو تھا ان کی ایئر فورس کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ اڑے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ہاں لیکن جو تھوڑے بہت اڑے بھی طیارے، اچھا میں نا اس رات کو نا بات ہو رہی تھی ایک جگہ پر، تو میں نے خاص کر کے یہ لکھ لیا کہ بات ہوئی ڈاگ فائٹ کے بارے میں، تو جب یہ بات ہوئی نا تو ذہن میں آپ آئے، اچھا ذہن میں وہاں پہ لازمی بات ہے، انسان جب جس کے ساتھ رہتا ہے ذرا اس کی طرح سوچنا شروع کرتا ہے، یہ ڈاگ فائٹ کا یہ تو نہیں ہوتا کتوں والی فائٹ اور پھر کتوں کی طرح کرنا؟ یہ پرانے زمانے میں نا جب جہازوں کے اوپر گنز لگی تھی نا، جی تو پھر جہاز فضاؤں میں آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ آتے تھے انٹریکشن میں، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ وہ گنز کا زمانہ گزر گیا، اب میزائل کا دور آ گیا، ٹھیک ہے، اب جہازوں پہ میزائل لگے ہوتے ہیں، تو اس لیے اب بظاہر ہے کہ ہم تو 65 اور 71 والی ڈاگ فائٹ دیکھنے کے عادی ہے نا، جی ایسے ہی ہے، تو ہمارے تو لوگ چھتوں پہ سوئے کہ ڈاگ فائٹ دیکھنے کا موقع ملے گا، ہاں جی، ایسا نہیں کچھ ہوا یار، لیکن وہ نہیں ہوا۔ پھر لوگوں نے شکوہ بھی کیا، آپ نے کہا ڈاگ فائٹ ہو رہی ہے، تو ہم تو چھت پہ چڑھ کے 3 گھنٹے بیٹھے رہے کہ ڈاگ فائٹ ہوگی۔ میں نے کہا یار جس نے ہمارا پہلا شکار کیا ہے، جس جوان نے، وہ تو شیخو پورے سے بھی پرلی طرف کھڑا اڑ رہا تھا، اس نے وہاں سے میزائل داغا ہے ایسے کر کے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو شکار ہوا ہے بیچارہ، اس کے ساتھ تو ہاتھ ہوا نا، کیونکہ ہمارے پاس تھا PL-15E، ای کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹینڈڈ، وہ سمجھ رہا تھا یہ 150 کلومیٹر کی رینج سے میں تو باہر کھڑا ہوں، وہ تھوڑا اور ایکسٹینڈڈ تھا، تو ہمارا وہ 350 والا تھا، ارے کیا ایکسٹینڈڈ تھا نا، کیا بات ہے۔ تو اس نے بیچارے کو اڑا مارا۔ چائنا بھی بڑا خوش ہے، وہ کہہ رہا سی کہ ٹیسٹ کرنے سن تسی سکسیسفلی ٹیسٹ کر دیے اور میدان جنگ میں ٹیسٹ کر دیے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار نے صبح فجر سے پہلے فون کر کے جب چینی سفیر کو بتایا، اٹھایا پہلے تو اس کو ستے ہوئے کو، وہ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ملتا ہوا اٹھا، تو اس کو بتایا گیا کہ بھائی ہم نے یہ کام کر لیا، تو اس کو یقین نہ آئے نا، تو وہ نائٹ گاؤن کے اندر ہی گاڑی میں بیٹھ کے موصوف جو تھے وہ کنٹرول روم پہنچ گئے کہ مجھے دکھاؤ کہ یہ کیسے ہوا۔ کیا بات ہے، دیکھیے وہ میریکل تو تھا یہ، کیا نہیں، پاکستان کی ایئر فورس جو ہے نا اصل میں وہ میٹر کرتی ہے، جو جوان مین بیہائنڈ دا گن ہوتا ہے نا وہ میٹر کرتا ہے۔ ایک بات پھر جب ہم نے سنی نا، پھر ایسے ہمارے نا نعرے لگ رہے تھے، نعرہ تکبیر، ہم لوگ تو بچے بن گئے تھے نا، سارے بڑے بھی گھر میں چھلانگے مارے تھے اور ریڈی تھے ہم لوگ سب چیزوں کے لیے، ہم کہہ رہے تھے اب مل کے ہم دیکھیں گے کیا ہونا ہے۔ تو جب پتہ چلا نا کہ ہمارے طیارے ہوا میں اڑے ہیں، پھر انہوں نے کراس کیا LOC، پھر انہوں نے اپنی پسند سے ٹھکانہ ڈھونڈ کے ادھر ہٹ کیا، اندازہ کریں یار۔ لیکن جب اس کے بعد یہ خبر سنی نا کہ وہ آ کے لینڈ کر کے اور گنتی میں پورے ہیں، کوئی زخمی نہیں ہے، کوئی زخمی نہیں، تو سوچیں ہماری کیا کیفیت۔ میں بتا نہیں سکتا، رونے کا دل بھی چاہ رہا تھا، چیخے مارنے کا دل بھی چاہ رہا تھا، یار کیا محبت ہے دادا، یہ اندازہ کریں کیا محبت ہے۔ آپ نے 4 سے 5 گھنٹے میں پورا منظرنامہ تبدیل کر دیا۔ وہ گانا تو کوئی تھوڑا بہت ہلکی آنچ پہ، وہ ایک آپریشن سندور تھا، تو میں چاہوں گا کہ وہ ہے نا، وہ اس کا بڑا مشہور ہے، میرا خیال ہے جوش کا ہے یہ شاید، سہاگ رات، سندور کے بعد تو اب سہاگ رات ہی، ٹھیک ہے جی، سہاگ رات ہے گھونگھٹ اٹھا رہا ہوں میں، ہائے 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 ہائے، آگے نہیں بیان ہوتا یار، یہ آسمان سے زمین پہ بلا رہا ہوں، آپ نے بات کر دی، سکون آ گیا بھائی۔ یہ سندور کے بعد تو پھر یہی ہوتا ہے، اور وہ ہم نے، اب آپ بتائیے ناشتہ کون لائے گا؟ ناشتہ ان کے لیے سالس کا کردار جو امریکہ کا ہے نا کہ بھائی ہور نہ مارنا، ہور نہ چپیڑا مارنا، تہاڈی مہربانی۔ ہاں مجھے لگتا ہے امریکہ نے انہیں رکھ کے مروایا ہے، امریکہ نے انہیں کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، میری بات ہو گئی ہے، ادھر سے تو بات اس کی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اب دیکھیے نا، رات جب مجھے پتا چلا
کہ سعودیہ کے جو خصوصی نمائندے آئے ہوئے تھے ان کو کہا گیا کہ جی آپ میڈیشن بالکل کریں, بس ذرا ہمیں چپیڑے مار لینے دیں, تو پھر آپ کر لیجئے گا. تو اس وقت ہی میری چھٹی اس نے بتا دیا کہ لے بھی انہوں نے آج صبح کام ڈال کے کہنا کہ ہاں جی کروائیں صلح. ایک چھوٹی سی عرض کروں, ایک ہائپ کریٹ ہوگی عجیب سی. آپ سمجھتے ہیں ہمارا پاکستان کا سیاسی نظام کیسا ہے؟ یہاں پر ایک خاص قسم کی پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں جو پنگے ڈالتی ہیں, بیچ میں لچ تل دیتی ہیں, مایوسی پھیلاتی ہیں. بہت اکاؤنٹوں نے مایوسی پھیلائی. تو مایوسی کی فضا کیا اسٹریٹجی کے طور پہ پیک پہ لے کے گئے اور کہا کہ ہم جواب دیں گے. پھر جب ہم جواب دیں گے دنیا دیکھے گی, اور جواب جب دیا تو وہی لوگ اب تسبیح کر رہے ہیں پاک فوج پاک فوج پاک. دیکھیے یہ لوگ جو تھے یہ بنیادی طور پہ اجیت ڈیول کا جو سسٹم ہے سوشل میڈیا کا, اس کا پارٹ بن گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اجیت ڈیول نے جو ڈس انفارمیشن کا سسٹم جو تھا وہ لانچ کیا, اور وہ بھی مس لانچ ہوا اس سے, کہ لوگوں نے سوال کیا کہ بھائی 10 منٹ کے اندر جس جگہ پہ پولیس کا پہنچنے میں پونا گھنٹہ لگتا تھا اور واپس آنے میں بھی پونا گھنٹہ لگتا تھا, اس واقعے کے لیے پولیس 10 منٹ میں گئی, واپس بھی آ گئی اور FIR بھی لکھ ڈالی. یہ اس کے ڈس انفارمیشن کمپین کا پہلا یا اٹیک کا پہلا فلاپ تھا. اچھا, دوسرا فلاپ کیا تھا جب انہوں نے 8 اور 9 کی درمیانی رات اپنے 26 چینلوں کے اوپر ایک دم سے خبر بریک کروا دی کہ پاکستان کے تمام شہر جو ہیں انہوں نے ملیا میٹ کر دیے ہیں, تباہ و برباد کر دیے ہیں. پاکستان کی ایئر ڈیفنس کا ہیڈ کوارٹر اڑا دیا گیا ہے, اور عاصم منیر صاحب کو بھی گرفتار کر لیا, عاصم منیر صاحب کو گرفتار کر. اس طرح کی جتنی احمقانہ خبریں تھیں یہ انہوں نے پھیلوا دیں. سو فار سو کہ ان کے بڑے بڑے سینئر جرنلسٹ جو ہیں وہ اس رو میں بہ گئے اور انہوں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹس کر دی. ٹھیک ہے, پھر معافیا مانگی. برکھا دات صاحبہ جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بچر آف گجرات ہیں, نریندر مودی وار مونگر, جن کا دل چاہتا ہے میں یہ کر دوں, تو جن کو بھڑکایا رافیل نکالنے اور ان کے زوال کا آغاز ہو گیا, اور انہوں نے پھر اسی خار میں سب سے پہلے رضی نامہ بلاک کیا انہوں نے. اب ہمیں سمجھ آئی ہے 15 مئی کو الیکشن آئی تھنک ہو رہے ہیں گجرات کے اندر, وہ جو ان کی راجدھانی ہے. تو کیا ہوگا؟ دیکھیے گجرات کے اندر بھی پاکستان نے اپنے کچھ نقش و نگار چھوڑے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ بھی میرا خیال ہے ہوائی اڈا جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے گجرات کے اندر, اسے بھی ڈسیبل کیا گیا ہے. پاکستان میں بھارتی ایئر لائنز کے علاوہ باقی ساری ایئر لائن آپریٹ کر رہی تھیں. صرف کچھ گھنٹوں کے لیے ہم تب بند کرتے تھے جب بھارت کے حملے کا خطرہ ہوتا تھا, ادروائز کر رہی تھی. انہوں نے کم از کم پچھلے 56 گھنٹوں سے اپنی یہ نارتھ کی اور ممبئی تک کی تمام جتنی بھی تھی وہ بند کر رکھی تھی. یعنی ان کو یقین تھا کہ ہم ان ایئرپورٹس کو نہیں چھوڑیں گے جہاں سے جہازوں نے اڑ کے پاکستان میں سویلین مقامات کو ہٹ کیا تھا. اینڈ ہم نے ان کی توقع کو پورا کیا ڈیفینیٹلی جہاں سے. اور رات کو تو انہوں نے جب افغانستان میں بھی کیا اور امرتسر میں بھی انہوں نے میزائل پھینکے, بیلسٹک میزائل پھینکے, تو اس ایئر بیس کے مارنے کے بعد بتایا کہ جی یہاں سے اڑے تھے رات کو تباہ کرنے کے بعد. تو یہ کیا وجہ تھی, یہ کیا کہانی تھی پاکستان کی کہ ہمیں کس طرح پتا کہ ان کے ڈیپو کہاں پر ہے؟ ہم نے برہموس کی فیسلٹی جہاں پر اسٹاک کیا ہوا تھا وہ کیسے اڑا دیں؟ یہ دیکھیے اس جنگ کے جو گمنام ہیرو ہیں, اصل ہیرو ہیں, وہ پاکستان کے سگنل کور کے لوگ ہیں. یعنی ہم مطلب کہ چند ہزار روپے کا ڈرون جانباز جو ہے ہمارا وہ اڑاتے تھے اور پوری ان کی لوکیشن لوکیٹ کر لیتے تھے, اور وہ لوکیشن لوکیٹ کر کے ایئر فورس کو دیتے تھے کہ یہ یہاں پہ ہے. اور اس کے ساتھ ان کی بیٹریز جو تھیں S-400 کی بیٹریز وہ لوکیٹ کر کے, یہ تو کچھ 3-4 روز پہلے کی بات ہے, $1.5 بلین کا S-4 اڑا دیا. یہ موبائل کے اندر وہ ٹائم اور ڈیٹا محفوظ ہے. جب لوکیٹ ہوا, مبارک کو ہم نے لوکیٹ کر لیا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اور ٹو دا پوائنٹ یہ ایکوریسی کے ساتھ. اور اس میں پاکستان کا جو نقصان ہوا ہے یہ نہیں ہونا تھا.
بھارت نے ایک بہت گھٹیا حرکت کی ہے. ان میں سے زیادہ تر بیٹریز جو تھیں وہ انہوں نے گردواروں کی چھاؤں میں نے پہلے بھی کہا تھا لوکیٹ کی ہوئی تھیں تاکہ ہم وہاں پہ ہٹ کریں اور وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا انلیش کرے. یہ ڈیول کا پلان تھا. پاکستان اس ٹریپ میں نہیں آیا. ہم نے نقصان برداشت کر لیا. کسی کی عبادت گاہ پہ حملہ نہیں کیا. ہم نے شہادتیں دینا قبول کر لیں لیکن عبادت گاہ پہ حملہ نہیں کیا. نہ کسی سویلین کے اوپر ہم نے اٹیک کیا. ہم نے وہاں کی گردوارہ پربندھک کمیٹی کو کہا کہ دیکھیے یہ آپ کے کور میں کھڑے ہیں, ان کو یہاں سے الگ کریں تاکہ ہم ان کو بھڑکا سکیں. تو آخری لائنر, مودی الیکشن میں اب کیا منہ لے کے جائے گا؟ دیکھیے مودی نے تو پچھلی دفعہ بھی اپنی ہار کو میڈیا کے ذریعے جیت میں بدل لیا تھا. لیکن کیسے پوری دنیا میں میڈیا پہ ایکسپوز ہو گیا ان کا؟ نہیں, اب تو زیادہ گندے طریقے سے ایکسپوز ہوا نا. جی پچھلی دفعہ انہوں نے اپنے عوام کو فوکس کر کے جو میڈیا کی بمبارڈمنٹ کی تھی اور خاص طور پہ جو سب سے بڑا ایوارڈ ابھینندن صاحب کو دے کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی تھی, تو اس کے بعد تو میرا مطلب ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں میڈیا کے ذریعے. لیکن ان کا میڈیا جو 8 اور 9 کی درمیانی شب کو ڈسکریڈٹ ہوا ہے, میرا نہیں خیال اب ان کے مقامی لوگ بھی اس میڈیا کے اوپر اعتبار کریں یا انہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی تو ایک پوری ڈیٹیل آئے گی لسٹ کہ ہم نے کیا کیا کیا. یہ ہسٹری لکھی جائے گی, آپ دیکھیے گا. یہ جس طرح کی یہ پچھلے 5 گھنٹے گزر گئے ہیں نا, یہ ہسٹری ہے. اچھا دادا, میں اس میں کہ اپنے سے 5 گنا بڑی ایئر فورس اگر نمبر کی بات کی جائے تو, اگر آپ ٹھیک ہے ٹیکنیکلی دیکھیں, اور اگر آپ بات اس 5 گنا بڑی ایئر فورس کو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ اڑے. جب اڑتی ہے آپ دہشت کا اندازہ کریں نا, تھنڈر صاحب کی دہشت کا اندازہ کریں کہ وہ چنگاڑتا ہوا ان فضاؤں میں گھومتا رہا ہے. تو اس ایئر فورس کے اندر وہ ایسی, مجھے یہ لفظ استعمال کرنے دے, وہ ایسی مخنث ایئر فورس تھی کہ نہ اس میں ہمت ہوئی ہے کہ وہ کوئی میزائل چھوڑ سکے اور نہ ہی کوئی اس کا طیارہ ہو سکا. مخنث کا ایک دیتا ہوں, اب کنر کہہ لیں, کنر کہہ لیں, انڈیا میں کنر کہتے ہیں نا, تو کنر کہہ لیں آپ. اس ٹائپ کی ایک ہو سکتی بھائی, کوئی اڑاتے تو صحیح نا یار. صحیح بات, ہم نے اپنا تھنڈر اتارا ہے. کیا یار, آپ کوئی اپنا تیجاز اتارتے نا فیلڈ کے اندر, آپ نے بھی تو بنا رکھا ہے نا. آپ نے 4.5 جنریشن اتار کے ذلیل کروا دیا ٹیکنالوجی. لیکن میں پھر دوبارہ اسی بات کے اوپر آؤں گا کہ آپ نے ایک پروگرام کیا جس میں آپ نے کیپ پہنی تھی. کیپاں لو آتی ہیں ساڑیاں, نہیں, یعنی ان عقل کے اندوں کو یہ سمجھ نہ آئی کہ جب ہم نے یہ کیپ پہنی ہے تو ہماری کیپ والی فورس نے اٹیک کرنا ہے. یہ دیکھیں آپ, کتنی پوائنٹ کی بات ہے بھائی. اس ٹائم پہ ایئر فورس کو ٹریبیوٹ تھا وہ, کیونکہ پتا تھا کیا ہونا ہے. انہوں نے کرنا ہے, آپ کا دماغ درست کرنا ہے, اس لیے ہم نے یہ کیپ پہنی تھی. سمجھ نہیں سکے, نہیں سمجھ نہیں سکے, لیکن کلپس تو چل گئے ہیں, عوام کو پتا ہے کہ کیا رگڑے گئے سر, رگڑے گئے. میں آخری آپ سے جو میرا سوال ہوگا کہ رات کو جب ایک پریس کانفرنس ہوئی تو ایک بڑا ہی خوبصورت سا بندہ کھبے ہاتھ پہ, خیر ہمارے احمد شریف صاحب بھی بڑے پیارے آدمی ہیں, لیکن ایک اور نئے صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہمارے جو ایئر فورس کے تھے. کیا اسمائل تھی وہ اس ٹائم پہ, کہ وہ ان کی تصویریں لگا کے کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کو پتا تھا میں نے کیا کرنا ہے اور میں کیا کروں گا. نہیں, اسے پتا تھا کہ ہم نے کیا نہیں, ہم کیا کر چکے ہیں, کس بات کی تیاری کر چکے ہوئے ہیں. وہ اسمائل تھی کیسے, یعنی آپ اندازہ کریں, آپ نے دشمن کا تمام ڈیفense جو ہے وہ ڈسیبل کر لیا ہے. اب آپ کو پتا ہے, یہ بالکل ویسے اگر آپ کبھی شکار کرنے گئے ہوں تو آپ کو مرغابی کا جی تو آپ نے فائر کیا اور آپ کو پتا ہے کہ 3 یا 4 مرغابیاں ہٹ ہو گئی ہیں. جب آپ انہیں کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں نا, تو جو مستی ہوتی ہے نا آپ کی آنکھوں میں, یہ وہ والی مستی تھی. انہیں پتا تھا کہ ہم نے ڈسیبل کر لیا ہے, اب ہم نے جانا ہے ان ڈکس کو انڈیکیٹ اون کرنے کے لیے کہ یہ ہماری ہے. کیا بات ہے یار, کیا میں کہتا ہوں کیپ تو اب نہیں ہے ہمارے پاس, سلوٹ تو پھر ایک سلوٹ تو جناب, کیا بات ہے, یہ والا سلوٹ بنتا ہے. اچھا دادا, آخری اگر ہم تھوڑی سی نقصان کی بات کریں, انڈیا کی معیشت کو کتنا بڑا نقصان, یعنی دیکھیے $1.5 ارب کا تو ان کا صرف وہ جو S-400 گیا ہے نا, باقی جو ان کو لاس ہوا ہے, ڈیفیس جو ہوئے ہیں ان کی IPL, انہیں دبئی میں بھی بکنگ نہیں ملی. گھنٹہ پہلے وہ ڈانس کر رہے تھے, اپنی فوج کو ٹریبیوٹ دے رہے تھے اور ساتھ میں ٹریبیوٹ دیا 8 بجے بند اسٹیڈیم خالی. پھر اس کے بعد
یہ جو ڈرون خریدے ہیں انہوں نے کاماکازی آئی تھنک تھے کاماکازی $7 لاکھ کا یار پھڑکا دیے ہم نے ایسے اسرائیلی جو تھے کچھ 70 روپے کی گولی ماری ہے ان کو. یہاں پہ تو ہمارے وہ جو سور مارنے کے لیے استعمال نہیں ہوتی 12 بور کی گن اس کے ساتھ عام لوگوں نے گرائے ہیں ڈرون. یار میرا مطلب ہے کہ یہ وہ ڈرون ہے جس کی دھاک جو تھی. اچھا عرب ممالک کے اندر اس کے اوپر بڑی خوشیاں ہیں جو انڈیا کو مار پڑ رہی ہے کیونکہ اسرائیل کا طیارہ پٹ رہا ہے, اسرائیل کا ڈرون پٹ رہا ہے, اسرائیل کی ٹیکنالوجی پٹ رہی ہے. اسرائیل نے پورے عربوں کو آگے لگایا ہوا تھا اس ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر. کیا کریں گے, ایکسپوز ہو گئے. تو وہ جب ہم نے ایکسپوز کیا ہے ان کا جو بلف کال کیا ہے اس کے نتیجے کے اندر آپ کو میں نے کہا بہت ساری جگہوں کے اوپر ایسے خام کا جشن منائے جا رہے ہیں ہماری فتح کے. ابھی ہم نے فتح کا اعلان نہیں کیا. اعلان دیکھیں ڈی جی صاحب نے پہلے کہا تھا دنیا اعلان دنیا کرے گی, تو اعلان دنیا نے کر دیا. ہاں میں ضرورت نہیں ہے اعلان کر لیا. وہ تو فرینچ نے پکڑ لیا فرانسیسیوں نے, اور انہوں نے بھی کہہ دیا, انڈیا نے بھی چلی تھی خبر جی بس ہم نہیں چاہتے جی اب بس چھٹ مہربانی, کیونکہ ابھی بھی ہم نے پانی والی جگہ چھوڑ دیا. پھر 70% ہم نے کچھ نہیں کرنا تھا, وہ تو ہمیں پتہ کوئی غیر ذمہ دار قوم تھوڑی. بالکل, لیکن یہ 70% کیا ڈسیبل کر دیا آپ نے گریڈ اسٹیشن ان کے. کیا سائبر اٹیک بھی کرتے ہیں آپ لوگ یار, آپ کیا سائبر اٹیک کرتے ہیں, ہوا سے آتے ہیں, زمین سے آتے ہیں, گولے مارتے ہیں, کیا کر رہی ہے فوج. دیکھیے ان کے جو نرو سینٹر تھے نا, ان نرو سینٹر کو ہم نے جا کے ڈسیبل کر دیا. ایک 5-5 ہزار والا بم مار کے تو بیڑا گرک کر دیا. 5-5 ہزار کے بم پہ بلینز کی اکانومی جو ہے نا یہ کھڑی ہوئی ہے. اچھا میں آخری میرا کوسچن آپ سے, انڈیا کو واپس اسٹیبل ہوتے ہوئے کتنا ٹائم لگے گا اکانومی وائز, کیونکہ اکانومی ان کی 3-4 لوگوں پہ کھڑی ہوئی ہے, ٹاٹا برلا امبانی پہ. ویسے تو جو کہ وہاں سے بھاگ گئے ہوئے ہیں جی, 90 کروڑ لوگ وہاں پہ چوہے. اور ہمارے بارے میں یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ فلاں بھاگ گیا. کوئی نہیں بھاگا تھا, وہ بھاگے تھے. مودی کے فائنانشیئرز بھاگ گئے تھے وہاں سے جی. ان کے تو اداکاروں نے اپنی فیملیز جو تھیں, اپنے خاندان جو تھے وہ دبئی موو کر دیے تھے. تو اس لیے اور پروپیگنڈا الٹا ہمارے خلاف کر رہے تھے. بڑی ہمت, بڑی ڈٹائی ہے بھائی ان کی. تو بہرحال وہ بھاگے ہوئے تھے, وہ واپس آ جائیں گے. اکانومی کو کیا ہونا ہے, لیکن ان کی ولنریبلٹی جو ہے, جو ان کی نزاکت ہے, وہ ہم نے پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا. کیا انویسٹر ٹرسٹ کرے گا ہندوستان کے؟ نہیں کرنا چاہیے انویسٹر کو وہاں پہ اوپر ٹرسٹ. لیکن دیکھیں, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ہم نے دنیا کو جو مہارتیں دکھائی ہیں, اب آپ دیکھیے گا کہ وہ مستقبل کے اندر ڈیفنس انڈسٹری کے ڈائنامکس چینج کریں گے. ہم نے جو مہارتیں دکھا دی ہیں نا, جو ٹریبیوٹ پیش کیا آپ نے کیا. اچھا میں سوری, میں اپنی ساری آڈینس کے لیے شارٹ لوں گا کہ رات کو ٹائم فلیکس کیسے بن کے ٹرک پہ لگ گئی. سب ڈیسائیڈڈ تھا کہ بچوں کو ٹریبیوٹ دینا, ٹرک کے اوپر وہ فوراً تو نہیں لگ سکتی تھی, ظاہر ہے کوئی پرنٹر ہوتا ہے, پری پلانڈ تھا, سارا پلانڈ تھا. ہر چیز جو بار بار ہم کہتے تھے نا, یا ہماری قیادت کہتی تھی, عسکری قیادت بھی اور سول قیادت بھی, کہ ہمارا جواب تیار ہے دینا, بس ہمارا جواب تیار ہے. وقت کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے, تو وقت کا فیصلہ کر دیا. زیادہ کیا ٹریبیوٹ دیا بچوں کو, کہ بچوں کے نام سے گئے وہاں پر, اور ان تنصیبات پہ جس تنصیبات سے یہاں پر حملے ہوئے تھے ان کو برباد کیا ہم نے, اور کامیاب بتایا کہ یہ ہوتا ہے. جس کے اندر پھر ایک ویڈیوز آ رہی تھی کہ انٹرسیپٹ ہی نہیں ہو رہے ہمارے میزائل, S4 ہم نے فیل کر کے ٹوٹل تباہ کر دیا. اب مجھے جو آپ سے ایک بہت بڑا کویسچن ہو رہا ہے, اور یہ میرا آخری کویسچن ہے, سوری آپ سے ٹائم زیادہ لے رہا ہوں, کہ بہت ہی ڈفرینٹ قسم کے میزائل آ گئے, جس میں ایک کا آپ نے نام بھی لیا تھا آف کیمرے. ایک تو ہم نے یہ فتح موبائل تھا, اور ایک آپ نے نام لیا حصار جو ہے وہ جب پاکستان کے ڈرون یا کیماکازی ڈرون وغیرہ موو کرتے ہیں تو ان کو حصار میں رکھتا ہے, ان کی حفاظت کرتا ہے, تاکہ ان پہ کوئی اٹیک آئے تو وہ تباہ ہو جائے, وہ جو اپنے ٹارگٹ پہ جا رہا ہے اس کو کچھ نہ ہو. یہ جو دہلی میں ہمارے ڈرون تو یہ اس کو حصار لے کے گیا نا وہاں پہ راستے میں گھماتا رہا ان کو پھر وہاں. ہاں, وہ جانثار ڈرون تھا جس کو وہ لے کے گیا ہے, لیکن حصار جو تھا وہ اس کے ارد گرد, اس کا حصار تھا, یعنی کہ فرسٹ سوسائڈ اس کے لیے وہ کرے گا. مطلب اگر کوئی اس کے اوپر اٹیک آئے گا تو وہ اپنی جان دے گا, یہ جانثار کو کچھ نہیں ہونے دے گا. اور جانثار جو ہے وہ بڑا کمال کا ڈرون ہے, اگر اس کو کوئی ہیک کر لے تو وہ 30 سیکنڈ میں خود کو بلاسٹ کر لیتا ہے. کیا بات ہے. آج کے دن جشن تو بنتا ہے, ابھی جشن
ہولا رکھیں تھوڑا سا. کیونکہ ایک محلہ جو ہے وہ میرا مطلب ہے ابھی آئی ہیں, یہ تو ان کا تو پورا گروپ ناچتا ہے نا گانوں کے اندر. ہاں جی ہے نا. چائنا نے تو کمال کر دیا, وہ انہوں نے بڑی ٹرولنگ کی ہے رافیل کے اوپر, کمال کر دیا. لیکن دادا فائنل میرا کوسچن آپ سے میں کر رہا ہوں جاتے ہوئے, ہم انڈیا پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں, ہمیں گارنٹیز چاہیے, انٹرنیشنل گارنٹیز چاہیے, انڈیا کے دوستوں کی بھی اور ان کے دشمنوں کی بھی. ہمیں امریکہ سے بھی گارنٹی چاہیے, ہمیں چائنا سے بھی گارنٹی چاہیے کہ یہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اقوام متحدہ کی گارنٹیز تو ہو گئی فیل. اب ہمیں ہمیں انڈیا کے آقاؤں کی گارنٹی چاہیے, ہمیں روس کی گارنٹی چاہیے, ہمیں امریکہ کی گارنٹی چاہیے, ورنہ ہم اس پہ اعتبار نہیں کریں گے اور ہم اسی طرح حالت تیاری میں رہیں گے. اور اس کو بھی پھر اور ہم کسی کے چاہے جس ملک کے بھی ایمبیسڈر آ کے جو مرضی کہہ لیں کہ چھڑ دو, ہم جواب دے کے رہیں گے. دے کے جواب اب چھوڑ دیتے ہیں, اب جواب دے لیا, تو جواب دے دیا ہم نے, اور دنیا کو دکھا دیا کہ اے جواب ہوں داجے. کوئی ویڈیو ہم نے نہیں بنائی, خود ہی چل رہی ہیں وہاں سے وہاں پر جا رہی ہیں. دادا بہت شکریہ. جاتے ہوئے ویڈیوز ہمارے پاس ہیں, ویسے 1 منٹ کی ہے, لیکن ہم جاری نہیں کریں گے. لیکن وہ جاری اب میرے خیال سے خود ہی کر دیں گے وہ, اور وہ ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا آپ نے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کتوں پئی ہے. دادا بہت شکریہ. جو آج پاکستان کے اندر مایوسی کے بادل ہٹے ہیں, جو عوام کا مورال ہے. اب وہ گانا ضرور سے آپ نے سننا ہے. کون سا جی؟ سہاگ رات ہے, مجھے تو لگتا ہے اسی دن کے لیے رفیع صاحب نے گایا تھا. سہاگ رات ہے, گھونگھٹ اٹھا رہا ہوں میں, آسماں سے زمین پہ بلا رہا. چلیں بہرحال جو بھی ہے جانے دیں. آج نہیں, ہم نے ان کی بات نہیں کر رہے, لیکن کیا رافیل کے ساتھ ہم نے کیا. لے جی, یہ تھے رافیل کے انڈورسمنٹ, جنہوں نے مودی کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ رافیل لے کے وہ اپنا, انہوں نے سب سے پہلے ان کا چینل بند کیا اور رافیل ہوا میں اڑایا اور ہم نے ہوا میں سے اس کو گرایا. بہت شکریہ آپ کا. جڑے رہیں آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ. تھینک یو.